السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے وضو کا آسان طریقہ جانا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے وضو کے 4 فرائض، غسل کا طریقہ، غسل کی فرائض، تیمم کا طریقہ اور تیمم کی فرائض۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض۔ پہلا، چہرہ دھونا۔ وضو کا پہلا فرائض ہے کہ چہرے کو دھونا 3 بار یا 1 بار، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے گھٹنوں تک، مطلب کہ جہاں داڑھی ہوتی وہاں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک دھونا۔ وضو کی فرائض 2، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ کہنیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ وضو کی دوسری فرائض ہے۔ وضو کی فرائض تیسری، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا چوتھائی سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ چاہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ اور وضو کی چوتھی فرائض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، یہ وضو کی چوتھی فرائض ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں غسل کا طریقہ۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئے، پھر جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا حدیث مبارک، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ القاعدہ پڑھے تو وہ صادقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہید میں شامل کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنی انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ سورہ القاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اب چلیے بات کرتے ہیں غسل کے بارے میں۔ استنجا کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ استنجا کی جگہ یعنی شرمگاہ کو دھوئے، چاہے وہاں نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے۔ نجاست مطلب پاخانہ، پیشاب۔ پھر نماز کے سوائے وضو کیجیے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرے لیکن پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چھڑک لیجیے۔ جیسے بدن پر تیل لگاتے ہیں ویسے ہی بدن پر پانی کو چھڑک لیجیے، مطلب پانی کو لگا لیجیے۔ خصوصاً سردی میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں، مطلب کہ اس میں صابن بھی لگا سکتے ہیں۔
پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تو آپ دھو لیجیے۔ نہانے میں قبلے رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائے۔ ایسی جگہ نہائے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنی ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹی کپڑے سے چھپا لے۔ موٹے کپڑے نہ ہوں تو حسب ضرورت دوا یا 3 کپڑا لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن چپک جائے گا اور معاذاللہ گھٹنوں یا ناڑوں وغیرہ کی زنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیں۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لیجیے۔ اگر مقررہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ اب بات کرتے ہیں غسل کے فرائض کی۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، مطلب کہ غسل میں پہلا فرائض ہے کلی کرنا، منہ میں پانی ڈال کے اس پانی کو پھینکنا۔ دوسرا ناک میں پانی جھاڑنا۔ غسل کا دوسرا فرائض ہے ناک میں پانی ڈال کر کے پانی کو جھاڑنا، اس طرح جھاڑنا کہ ناک کے اندر کا پانی نکل جائے اور ٹھیک سے ناک میں پانی ڈالنا۔ بہت سے لوگ ایسے پانی ڈالتے ہیں جس وجہ سے ان کے ناک میں تکلیف ہوتی ہے، اس طرح نہ ڈالیں۔ ناک میں اس طرح پانی ڈالیں کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ تیسرا تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، جو بھی بدن ظاہر ہے اس پر پانی بہانا، یہ غسل کی تیسری فرائض ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں تیمم کے طریقے کا۔ تو تیمم کی نیت کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیا تو بہتر ہے۔ مسلیوں کے کہیں باوضو یا ہے غسل یا دوران سے پاک حاصل کرنا اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلی کشادوں کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کے قسم سے ہو مار کر لوٹ لیجیے، اور اگر زیادہ گردہ لگ جائے تو جھاڑ لیجیے، اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجیے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ رہ جائے تو تیمم نہ ہوگی۔ پھر دوسری بار اسی طرح زمین پر مار کر دونوں ہاتھ خنوں سے لے کر کہنی سمیت مسح کیجیے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھی کے علاوہ 4 انگلیوں کو بیٹھ سیدھا ہاتھ پشت پر رکھ اور انگلی کے سروں سے انگلی کہنیوں تک لے جائیں، اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی کہنیوں سے سیدھے ہاتھ کی پیٹھ کو مسح کرتے ہوئے گھٹنوں تک لے لائیں، اور آئے انگوٹھے کے پشت سے سیدھے انگوٹھے کے پشت کا مسح کیجیے۔ اس طرح سیدھے
ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے، اور اگر ایک دم پوری چہتیوں اور انگلی کا مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا۔ چاہے کہنیوں سے انگلی کی طرف لائے یا انگلی سے کہنیوں کی طرف لے گئے مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ تیمم کی فرائض۔ اب بات کر لیتے ہیں تیمم کی فرائض۔ تیمم میں 2 فرائض ہیں۔ تیمم میں ایسے تو 3 فرائض ہیں۔ پہلا، نیت کرنا تیمم میں فرائض ہے۔ دوسرا، سر منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ تیسرا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو آپ کو ملے گی اذان سے پہلے یہ دعا پاک پڑھیں، اور بھی بہت چیزوں کے بارے میں آپ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بغل میں آئے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔